السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا میزبان آصف فراموش، میں تھال اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹار پوائنٹ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے جناب قاری محمد الیاس صاحب۔ ان سے آج ہم گفتگو کریں گے ماہ رمضان اور روزے کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ جی بہترین سر۔ جیسا سب سے پہلے تو ہم آپ کو تھال اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے، جہاں عوام بہت سی چیزوں کو جاننا چاہتی ہے ماہ رمضان اور روزے کے حوالے سے۔ وہی ایک بہت اہم ایشو جو ماہ رمضان میں کھڑا ہو جاتا ہے، ماہ رمضان شروع ہوتے ہی مہنگائی عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ تاجران کے اس عمل پر آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آصف بھائی اور عبدالرشید بھائی کا انتہائی مشکور ہوں، جنہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا اور اپنے اسٹوڈیو میں بلایا۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مومنوں مسلمانوں اسلام کے دائرے کے اندر پورے کے پورے داخل ہو۔ اس میں نہ تو رمضان کی کوئی نفی ہے، نہ ہی کسی ایک ٹاپک کے اوپر، اس کے اندر پوری کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے کہ مومن جو ہے وہ ہر وقت مومن ہی رہتا ہے، اور اس نے ہر حال میں رزق حلال کمانا ہے، چاہے رمضان ہو۔ رمضان کے اندر تو یہ ویسے بڑا مقدس مہینہ ہے، اس کے اندر تو غیر مسلم بھی اس کا حیا کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا۔ ایک یہودی کے بارے میں بڑی مشہور و معروف واقعہ آتا ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا اس بنیاد پہ کہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے اور تم کھانا باہر لے کر آئے اور ان کے سامنے کھا رہے۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ بالکل بے حسی پائی جاتی ہے کہ جناب رمضان کے اندر آتے ہی ہمارا ایمان زیادہ مضبوط ہونے کی بجائے زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہم ہر شخص لوٹ مار میں جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ شروع ہو جاتا ہے، اور جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرے۔ اور خاص طور پہ یہ مہنگائی کے حوالے سے یہ تو ادنا سے ادنا ریڑھی والا بھی وہ جو ہے نا، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ابھی ماہ رمضان کا پہلا ہی روزہ تھا، یہ پورے پاکستان میں امرود مثال کے طور پہ 100 روپے اور 150 روپے میں عام بک رہے تھے، اور پہلے روزے سے ہی 200 اور 250 روپے کلو ہو گئی۔ اسی طرح ایک ایک چیز کو دیکھ لیں تو ہر چیز کے اندر۔ میں اگلے دن وہ سن رہا تھا ایک ویڈیو کہ دانش کمار ایک پارلیمنٹرین جو ہے نا وہ گفتگو کر رہا تھا، وہ اقلیت سے ہیں۔ ہاں اقلیت سے غیر مسلم ہونے کے باوجود اس نے مسلمانوں کو جو ہے نا اتنا شرمندہ کر دیا کہ اس نے کہا کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ رمضان آتے ہی مسلمانوں کا سبز کا ریٹ جو ہے نا ہر چیز کا ریٹ ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کو اس رمضان کا حیا کرنا چاہیے کہ اس کے اندر آسانیاں پیدا کریں، اور صرف یہ پھل فروٹ والے نہیں، ہر قسم کے تاجر جو ہے جتنا کوشش کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کے اندر لوٹ مار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اور بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، آج ابھی میں افطاری کر رہا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ ایک ہمارے رشتے دار کا نام تو میں نہیں بتا رہا تھا، اس نے بتایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا کہ اس کے لیے افطار کرنے کے لیے کچھ چیز نہیں تھی، اور اس نے صبح کا کھانا جو بچا ہوا تھا اسی کے ساتھ شام کو افطار کیا۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس کچھ بھی خریدنے کے لیے نہیں ہے، لیکن جب ہم اس کو ڈبل ٹرپل ریٹ بڑھا دیتے ہیں تو ایسے لوگ بیچارے بالکل محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق نہ ملاوٹ کریں اور نہ ناپ تول میں کمی کریں، اور یہ روزے کا تقدس پامال کرنے کے برابر ہے کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے ڈنڈے بھی مار رہے ہیں، روزہ بھی رکھا ہوا ہے ناپ تول میں کمی بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور ڈبل سے ٹرپل ریٹ کر کے بیچ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کریں۔ تو یہ مسلمان کے لیے مومن کے لیے یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھا چڑھا کر بیچیں۔ سر یہ بھی بتا دیں کہ اسلام ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ جو شخص کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے اس کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ خاص طور پہ آپ نے سنا کہ جو شخص ملاوٹ کر کے چیزیں بیچتا ہے، اب وہی پھل فروٹ ہیں یا کوئی چیز ایسی ہے وہ دکھائیں گے کچھ اور دیں گے کچھ، تو یہ ملاوٹ کے زمرے میں بھی آتا ہے، دھوکہ دہی کیا۔ پھر جو بندہ روزہ رکھ کے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس شخص کو کوئی 1% بھی
کوئی اجر نہیں ملتا کہ جو روزہ رکھ کر یہ سارے الٹے سیدھے کام کرتا رہتا ہے تو اس کے اندر اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں روزے کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے. میں آج شروع سے سن رہا تھا مولانا طارق جمیل بیان کر رہے تھے کہ مومن جو ہے اس کا روزہ زبان کا بھی روزہ ہے, ہاتھ کا بھی روزہ ہے, آنکھ کا بھی روزہ ہے, کان کا بھی روزہ ہے, ہر چیز کے اندر جو ہے نا اس کا روزہ ہے. اگر یہ ساری چیزیں وہ اپنی مرضی سے کاروبار کرتا رہتا ہے تو اس کا روزے کا جو اجر ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے. اچھا سر, میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کون سے کام ممنوع ہیں, اور اگر ممنوع کام میں سے کوئی کام اگر کسی غلطی کی وجہ سے ہم کر دیتے ہیں تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے, اور بہت سارے لوگ اپنے اوپر ایسی پابندیاں جو ہے وہ نافذ کر دیتے ہیں جو اسلام کے اندر نہیں ہے. مثلا سرما آنکھ میں ڈالنا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ خبردار سرما لگانے سے مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ روزہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اتنا جلدی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. روزے کی حالت میں سرما لگانا, تیل لگانا, مسواک کرنا, ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں البتہ ایک آدمی جان بوجھ کر قے کر دیتا ہے, جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ ویسے قدرتی طور پہ صحت خراب ہونے کی وجہ سے ویسے قے آ گئی تو اس کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح اور بھی بہت سارے, مثلا خون نکل ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خون نکلنے سے بھی روزہ ٹوٹ گیا, حالانکہ اس کا روزے سے. اسی طرح انسان روزہ رکھتا ہے دن کو سو جاتا ہے, سوتے حالت میں, نیند کی حالت میں اگر خدا نخواستہ اسے احتلام ہو گیا, غسل فرض ہو گیا, اس حالت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح نقصی